ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق جیسی کوئی جری انسان پیدا کر، گم ہو حیا جہاں وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ ختم نبوت شہداء کنونشن کے اندر میرے ذمے جو موضوع علماء کرام نے سپرد کیا وہ صحابہ اکرام کی ختم نبوت کے کاز پر شہادتوں کا تذکرہ اور ان کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مقدس جماعت جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، یہ حقیقت میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کی عملی تصویر اور عملی نمونہ تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک پہلو سے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے ہاں ان کی اولاد، ان کے آباء و اجداد اور پوری دنیا کی محبت حضور کی محبت کے نیچے ہے۔ یہ حضور پر مر مٹنے والے تھے، یہاں تک کہ سب سے پہلے شہید جو شہید ختم نبوت کہلاتے ہیں، جن کا میں تذکرہ آج شہدائے ختم نبوت میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پہلے مرد مجاہد تھے جو حضور کی ختم نبوت کے لیے شہید ہوئے، جن کا نام حبیب بن زید ہے۔ مسیلمہ کذاب کے سامنے جب اس کو پیش کیا گیا تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیلمہ کذاب نے کہا کہ میری نبوت کا اقرار کر، تو جو الفاظ جو جواب حضرت حبیب بن زید نے دیے تھے، فرمایا تھا اِنَّا اُذُنِي سَمْعًا عَنْ سِمَاعِ مَا تَقُولُ، کہ جو تو کہہ رہا ہے میرے کان ان کو سننے سے بہرے ہیں، میں حضور کی ختم نبوت کے خلاف کوئی جملہ سن نہیں سکتا۔ شاید انہوں نے یہ لفظ اسی لیے کہا تھا کہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو اس چیز کا درس مل جائے کہ جو بازو کسی مرزائی قادیانی کا سپورٹ کرتا ہو وہ جسم کے ساتھ رہنے کا حق نہیں رکھتا۔ اگر کوئی زبان کسی مرزائی قادیانی کی تعریف کرتی ہو تو وہ زبان انسانی جسم کے ساتھ رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آنکھ حضور کی گستاخی دیکھ نہ سکے اور اپنے کان کے بارے میں کہا ما سمعنا لما تقول، جو تو کہہ رہا ہے میرے کان سن نہیں رہے۔ معلوم ہوا حضور کی ختم نبوت کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو وہ تیار نہیں تھے۔ یہ پہلے مجاہد تھے۔ مسیلمہ کذاب نے جب ان کو شہید کرنا شروع کیا تو ایک بازو ان کا کاٹ دیا، پھر دوسرا بازو کاٹ دیا، پھر تیسرا بازو کاٹ، پھر ایک ٹانگ، پھر دوسری ٹانگ، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیے، لیکن حضور کی ختم نبوت پر آنچ آنے
یہ پہلے مجاہد تھے جو حضور کی ختم نبوت کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ حضور کی ختم نبوت کے لیے شہید ہونے والے یہ حبیب بن زید ہی نہیں، بلکہ یمامہ کے میدان کے اندر وہ گری پڑی لاشیں، جس کا کسی لاش کا ایک بازو نہیں، کسی کی ایک ٹانگ نہیں، کسی کا کلیجہ نکلا ہوا، کسی کا سر تن سے جدا تھا، وہ بکھری پڑی لاشیں پکار پکار کے یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے ہر چیز حضور پر قربان کر دی۔ ان کے دلوں میں حضور کی محبت تھی، اس سے بڑھ کر آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید ایک اللہ کا حکم ہے اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ قرآن کی ایک آیت اور قرآن کا ایک حدیث، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کہ کوئی بھی تم میں سے مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں حضور کی محبت والدین سے بڑھ کے، مال سے بڑھ کے، پوری دنیا سے بڑھ کر نہ ہو۔ تو ایک نمونہ پیش کرنا تھا اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، جس کے اندر یہ ساری صفات ہوں کہ اس کے دل کے اندر محبت حضور کی اولاد سے بڑھ کے ہو، اس کے دل میں محبت حضور کی اپنے باپ سے بڑھ کے ہو، اپنی ماں سے بڑھ کے ہو، مال سے بڑھ کے ہو۔ تو ایک نمونہ اللہ نے پیش کیا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی کہ ان کی ساری زندگی میں اپنے باپ کی پرواہ نہیں کی۔ ابو قحافہ بڑے ہیں لیکن حضور کے بارے میں نازیبہ کلمات جب نکلے زبان سے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارحم امتی بی امتی، جن کا لقب ہے، جو بات کرتے ہیں سن نہیں سکتا، نرمی ہے، لیکن حضور کی گستاخی ہوئی تو اپنے والد کو ایک تھپڑ رسید کیا، وہ زمین پر گرے اور بتا دیا کہ میرے دل میں حضور کی محبت زیادہ ہے، والد کی محبت کم ہے۔ اور دوسری طرف ایک میدان کے بعد جب بیٹا عبد الرحمن اور ابو بکر صدیق اکٹھے بیٹھے، وہ بیٹا بعد میں مسلمان ہوا، وہ کہنے لگا ابا جان آپ تو فلاں جنگ کے اندر مسلمانوں کی طرف سے تھے، میں کفار کی طرف سے تھا، کئی مرتبہ تلوار چلاتے چلاتے آپ میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے تلوار کو روک لیا کہ اپنے باپ کو کیوں قتل کروں۔ سیدنا صدیق اکبر نے جو الفاظ استعمال کیے وہ شاید اس لیے تھے کہ وہ نمونہ تھے پوری امت کے لیے کہ یوں ہوتے ہیں جن کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے اولاد کی محبت سے زیادہ۔ کیا لفظ تھے جو سیدنا صدیق اکبر نے اپنی زبان مبارک سے نکالے؟ کہا بیٹا تیری خوش قسمتی ہے کہ تو زندہ ہے، کاش اسی جنگ میں ایک مرتبہ بھی تو میرے اگر سامنے آ جاتا، تجھے میں اپنا بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا بلکہ محمد عربی کا باغی اور دشمن سمجھ کے تیرا سر قلم کر دیتا۔ اس لیے کہ یہ نمونہ تھے سیدنا صدیق اکبر، باپ کی محبت سے بڑھ کر حضور کی محبت تھی، اولاد کی محبت سے بڑھ کر حضور کی محبت تھی، مال کی محبت سے بڑھ کر حنین کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر ہی تو تھے کہ سارا کا سارا مال لا کے رکھ دیا اور ثابت کر دیا۔ یہ حدیث کی عملی نمونہ وہ تھے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ جس طرح لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جس طرح حضور کی ذات میرے لیے آپ کے لیے نمونہ ہے، احسان کیا اللہ نے، اسی طرح صدیق کو ہمارا خلیفہ اول بنا کر اللہ نے احسان کیا، عمر فاروق کو دے کر احسان کیا، یہ صحابہ کی مقدس جماعت کو اللہ نے ہمیں دے کر احسان کیا۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کی افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ اگر صحابہ کی مقدس جماعت کا خون حضور کی ختم نبوت کے لیے بہہ سکتا ہے تو میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ میرا پسینہ حضور کی ختم نبوت کے لیے نہیں نکل سکتا۔ میں صرف مدرسہ ہی نہیں، صرف اولاد ہی نہیں، صرف اپنی جان ہی نہیں، آج عہد کرتا ہوں کہ حضور کے لیے ہم آخری خون کا قطرہ بھی ہوگا تو انشاءاللہ بہائیں گے۔ بہائیں گے نہیں بہائیں گے؟ یہ جذبہ ہم نے رکھنا ہے۔
اگر یہ جذبہ کبھی ٹھنڈا ہونے لگے تو یمامہ کے میدان کے اندر گری پڑی لاشوں کو دیکھ لیا کرو، کسی کا بازو نہیں، کسی کا سر نہیں، وہ لاشیں ہمارے جذبے کو گرمائیں گی۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آج ہم صرف مرزائیوں سے بائیکاٹ کا کہہ رہے ہیں، اور سرگودا ایسا شہر ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ختم نبوت کا کام عروج پر ہے، انشاءاللہ ایسے ہی رہے گا، کہہ دیں انشاءاللہ ایسے ہی رہے گا۔ جس طرح ایک بحث چلتی ہے یہاں شہر کے اندر، باتیں ہوئی جی طوفانی کا جانشین کون ہے، تو ایک بحث علماء میں جو کتابوں میں چلتی ہے کہ سید کون ہوتا ہے، سید کون ہوتا ہے۔ کسی نے کہا آپ کی اولاد، آپ کی بیویاں، تو ایک عالم نے، بہت بڑے عالم نے اپنی کتاب میں تشریح کرتے ہوئے ساری تشریح کرنے کے بعد لکھا کل تقی و نقی فہو علی، ہر پرہیزگار امتی، اللہ کے نبی نے کہا میری آل ہے، ہر پرہیزگار امتی میری۔ تو میں کہتا ہوں کہ طوفانی جرت اور بے باکی کا نام تھا، طوفانی حضور کی ناموس پر جان لٹا دینے کا نام تھا، اس کا کوئی ایک جانشین نہیں ہے، بلکہ سرگودا کا بچہ بچہ اس کا جانشین ہے۔ بنو کے جانشین بھی ختم نبوت، سودائے ختم نبوت، حق و صداقت کی نشانی، حق و صداقت کی نشانی، نعرہ تکبیر۔ ہر بچہ سرگودا کا وہ طوفانی کا جانشین ہے، اور حضور کی عزت اور ناموس کے لیے اپنے آخری قطرے تک لڑے گا۔ اور میں آخر میں ایک بات صرف ان لوگوں کے لیے کہوں گا جو پراپوگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، ہم خاموش ہیں کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام۔ یہ شعر وہ سن لیں، ہم خاموش ہیں کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام، وہ سمجھتے ہیں کہ قوت فریاد نہیں ہے۔